موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا؟ کیا ہم لوگوں نے اس لیے ملک کو آزاد کروایا تھا کہ یہ سب حالات پیدا ہوں؟ کیا انگریزوں کے جیل اس لیے بھگتے تھے؟ کیا ہمارے بڑوں نے انگریز کی گولیاں اس لیے کھائی تھیں ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے کہ کل کے بچوں جن کو خود اپنا علم نہیں ہے اپنے گھرانے اور خاندان کا، وہ ملک کے معاملات میں دخل دے کر یہاں کی مذہبی میں تو اکثریت کہتا ہوں، اگر یہاں کی اس کو ہم یہاں کے لوگوں کو اگر ہم تقسیم کریں اور مذہبی بنیاد پر اکثریت یا اقلیت کا فیصلہ کریں تو سب سے بڑی اکثریت والے ہم، اس لیے کہ ملک عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، آرینس ہیں، سناتن دھرمی ہیں، جین دھرم ہے، سکھ دھرم ہے، سب اکائیاں ہو جائیں گے تو ہم تو اکثریت میں ہیں، لیکن وقت کی بات ہے کہ وہ سب ایک ہیں، ہم اقلیت میں آ گئے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اقلیت میں سمجھ کر ہماری ملک کی محبت کو، ہماری ملک سے تعلق کو لوگ یہ سمجھیں کہ ہم بزدل ہو چکے ہیں، یہ جو انگریزوں کو ہم نے قربانیاں دی تھی وہ ہم بھلا چکے ہیں۔ ہمارے ان بچوں کو ہم سناتے ہیں وہ قصے کہ ہم نے کس طرح قربانیاں دی تھی اور آج بھی ہم دے سکتے ہیں۔ تو یہ موجودہ حالات کے تناظر میں نے سیرون میں بھی ابھی چند دن پہلے پریس کانفرنس میں یہ بات عرض کی تھی کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کا انتظام کرے۔ یہ یاد رکھیے آپ حضرات بھی، لکھ لیجیے مجھ فقیر کا یہ جملہ، میں خالی مولوی مفتی نہیں ہوں، میں منیسوٹا یونیورسٹی آف امریکہ سے تاریخ میں پی ایچ ڈی بھی ہوں، ڈاکٹر ہوں۔ میں اپنی تاریخ کی مطالعے کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خداوند قدوس کو آپ ایشور کہہ لیں، ہندو بھائی پرم ایشور کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے، مختلف نام ہے وہ حکومت اس کی نیابت خاصہ ہے، وہ کبھی کسی ظالم کو حکومت نہیں دیتا، اناستی کو حکومت دے دے گا، ظالم کو نہیں ملتی حکومت، کیونکہ اس کا کام سب کے ساتھ عدل کرنا، انصاف کرنا ہے۔ ایک ایسی ہستی جس کی خاطر ہمارا مذہبی نظریہ یہ کہ کائنات وجود میں لائی گئی، اور ہم ہی نہیں کہتے، آپ اپنی مذہبی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ویدوں کو دیکھیں اور آپ کے دھرم شاستر جتنے بھی ہیں ان تمام کا مطالعہ کریں، بھوش پران کو دیکھیں، منسمرتی کو دیکھیں، تو ایک ایسے شخص کی جس کے آنے کی بشارت دی گئی تھی، ہم کہتے ہیں وہ آ گیا، ہمارے برادران وطن کہتے ہیں کہ وہ بھی آنے والا ہے، اس کے انتظار میں وہ تو انصاف سے دنیا کو بھر دے گا۔ اس نے بھرا اور اس کے ساتھ اس کے لیے اس قسم کے بیہودہ جملے کہے جائیں۔ چند دن پہلے وہ مہاراشٹر کے ایک صاحب نے بیہودگی کری، اس پر وہ ہوا، وبال بچا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی ڈر چکے ہیں، بزدل ہو گئے، ہمیں اپنے نبی سے محبت نہیں ہے۔ جو جان چاہو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاؤ جلال دے دے۔ ہم سب کچھ بکر سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی شان کی گستاخیاں جو ابھی یتیم امرتا نرسنگھ کون ہے وہ غازی آباد والے، مسوڈا والے، کل کے بے آمدی کے پیر شدی، ان کی اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ ہمارے دل زخموں سے چھلنی کر دیے انہوں نے، لیکن افسوس اس کا ہے، وہ تو جو کر رہے ہیں افسوس ہمیں اس کا ہے کہ حکومت ہماری کچھ نہیں بول رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا انڈیا شامل ہے سب کچھ کرانے میں، اس لیے ہم حکومت کو متنبع کرتے ہیں کہ آپ انصاف سے حکومت کیجئے، ظلم مت کیجئے۔ اگر آپ کا یہ ظلم ختم نہیں ہوگا تو جب آدمی، وہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ وہ کسن اور مغلوب یسول علی الکلب، جب کتے کے حملوں سے بلی پریشان ہوتی ہے تو کتے کے منہ پر حملہ کرو، جب مجبور ہو جاتی ہے بلی تو وہ کتے جیسے ظالم اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ تو ہم تو آپس میں انسان ہیں، ایسے حالات پیدا نہ کریں جس سے کہ ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو کب تک روکیں گے، ہم کب تک روکیں؟ ہم ان کے نظر میں متون ہو رہے ہیں کہ تم بزدل ہو گئے، اور آپ تو جو ہمارے ساتھ کروا رہے ہو کروا رہے ہیں۔ اس میں ہم کسی پارٹی کو مرید الزام نہیں ٹھہرائیں گے۔ ڈائریکٹ ہمارا سوال اور ہمارا اس مسئلے میں معاملہ، آپ قانون بنا سکتے ہیں، ہماری طلاق کے مسئلے میں ہمارا مذہبی معاملہ آپ اس میں قانون بنا رہے ہیں، اوقاف ہمارا مذہبی معاملہ آپ اس میں قانون بنا رہے ہیں۔ آپ کیا جانے ہمارے مذہبی معاملے کو، ہم سے مشورہ کیجیے۔ آپ اس میں مذہبی، اس میں قانون کیوں نہیں بناتے کہ کسی بھی مذہب کے مقتدا کو، کسی بھی مذہب کے مقتدا کو برا کہنا جائز نہیں ہے قانون میں، ہمارے ہم اجازت نہیں دیتا ہمارا قانون
کہ کسی بھی مذہب، کسی بھی، خالی ہمارے ہی نہیں، نہ چاہے گوتم بدھ ہوں یا عیسیٰ ہوں یا رام جی ہوں یا لکشمن جی ہوں یا کرشن جی مہاراج ہوں، کوئی بھی ہوں، ہم کسی کی توہین برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تمہارے دوسرے ساتھی جس کی پرستش کرتے ہیں، جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کو پوجتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو گالی مت دو، بالکل نہیں۔ تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم کسی کو نہ دیں تو ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے مذہبی مقتدا کو برا کہے، یہ ہمارے